پرانے وقتوں کی بات ہے، ایک چھوٹے سے گاؤں میں سلیم نام کا ایک نوجوان رہتا تھا۔ سلیم غریب ضرور تھا مگر دل کا بہت صاف، محنتی اور ایماندار۔ اس کے والد ایک بڑئی تھے جو لکڑی کے کام سے بمشکل گھر کا خرچ پورا کرتے تھے۔ سلیم اکثر اپنے والد کے ساتھ کام کرتا اور باقی وقت وہ گاؤں کے بزرگوں سے نیکی، صبر اور ایمان کی باتیں سنتا رہتا۔ سلیم کی زندگی آسان نہ تھی، کبھی کھانے کو آٹا کم پڑ جاتا، کبھی لکڑیوں کے دام کم ملتے، مگر وہ ہمیشہ کہتا، ابا اللہ دیکھ رہا ہے، اگر نیت صاف ہو تو نصیب بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ ایک دن گاؤں میں خبر پھیلی کہ بادشاہ کے محل میں نئے کاریگر بھرتی ہو رہے ہیں۔ سلیم کے والد بیمار تھے، اس لیے وہ خود جا نہ سکتے تھے۔ سلیم نے اجازت مانگی، ابا اگر میں محل جاؤں تو شاید قسمت بدل جائے۔ والد نے مسکرا کر کہا، بیٹا جا، مگر یاد رکھنا، سونا چمکتا ہے مگر ہر چمک سونا نہیں ہوتی، دل کا ایمان مت بیچنا۔ سلیم صبح سویرے نکلا، کئی دن کا سفر طے کر کے وہ شہر پہنچا۔ محل واقعی شاندار تھا، اونچی دیواریں، سنہری دروازے اور ارد گرد پہرے دار۔ سلیم کا دل دھڑک رہا تھا مگر اس نے ہمت کی۔ امتحان میں درجنوں کاریگر آئے تھے، ہر ایک نے اپنی مہارت دکھائی۔ جب سلیم کی باری آئی تو اس نے لکڑی سے ایک چھوٹا سا خوبصورت ڈبہ بنایا۔ بادشاہ کے وزیر نے پوچھا، یہ خاص کیا ہے؟ سلیم نے جواب دیا، یہ عام لکڑی سے بنا ہے مگر اندر سے مضبوط ہے، جیسے ایماندار انسان بظاہر سادہ لگتا ہے مگر اندر سے قیمتی ہوتا ہے۔ وزیر نے حیرت سے سلیم کو دیکھا اور اسے فوراً کام پر رکھ لیا۔ چند مہینے گزر گئے، سلیم محل میں ایمانداری سے کام کرتا، اس کی محنت اور سچائی کی مثال دی جاتی، مگر جہاں نیکی ہو وہاں آزمائش بھی آتی ہے۔ محل کے دوسرے کاریگر اس سے جلنے لگے۔ ایک دن وزیر کے خزانچی نے سازش رچی، اس نے بادشاہ کے سونے کے سکے چوری کیے اور الزام سلیم پر ڈال دیا۔ بادشاہ نے غصے سے کہا، اگر یہ چور ثابت ہوا تو اسے سزا دی جائے گی۔ سلیم کا دل کانپ اٹھا مگر اس نے کہا، بادشاہ سلامت، میں بے قصور ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنی صفائی میں کچھ کہہ سکتا ہوں۔ بادشاہ نے سر ہلایا۔ سلیم بولا، میں ہر رات سو کر اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے رزق ایمانداری سے ملے، اگر میں نے چوری کی ہوتی تو آج خود اپنے رب سے نظر نہ ملا پاتا۔ محل میں خاموشی چھا گئی۔ بادشاہ نے سوچا کہ جو شخص اتنے یقین سے سچ بولے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ بادشاہ نے خفیہ تفتیش کا حکم دیا۔ کئی دنوں بعد جب محل کے ایک ملازم نے خزانچی کو رات کے وقت سونا چھپاتے دیکھا تو سچ سامنے آ گیا۔ بادشاہ نے فوراً سلیم کو بلا کر کہا، بیٹے تم نے صبر کیا اور سچ کو خود بولنے دیا، تم نے میرا دل جیت لیا، آج سے تم دربار کے کاریگروں کے سردار ہو۔ سلیم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ بولا، بادشاہ سلامت، یہ عزت میری نہیں، میرے ابا کی دعا اور میرے رب کی رحمت ہے۔ وقت گزرتا گیا، سلیم کے والد کا انتقال ہو گیا مگر اس کی یاد، نصیحت اور ایمان ہمیشہ سلیم کے دل میں زندہ رہے۔ وہ امیر ہو چکا تھا مگر غرور کبھی نہ آیا۔ وہ ہر جمعہ کے دن محل کے دروازے پر بیٹھ کر غریبوں کو کھانا کھلاتا اور کہتا، آزمائشیں ختم نہیں ہوتی مگر جو صبر کرتا ہے وہ کبھی ہارتا نہیں۔ ایک دن وزیر آیا اور بولا، سلیم تمہیں دولت، عزت، سب کچھ ملا، تم اب بھی سادہ کپڑوں میں کیوں رہتے ہو؟ سلیم مسکرا کر بولا، میں نے دولت کمائی ہے، دل کا سکون نہیں بیچا۔ انسان کی اصل قیمت ایمان میں ہے، نہ کہ سونے چاندی میں۔ کچھ سال بعد جب بادشاہ بوڑھا ہوا تو اس نے سلیم کو اپنا مشیر بنا دیا۔ سلیم نے بادشاہ کے ساتھ انصاف اور رحم دلی پر مبنی فیصلے کیے، پورا ملک اس کے نام سے پہچانا جانے لگا۔ ایک دن محل کے دروازے پر ایک بوڑھا فقیر آیا، کپڑے پھٹے ہوئے، چہرہ کمزور۔ سلیم نے پہچان لیا، وہی خزانچی تھا جس نے کبھی اس پر جھوٹا الزام لگایا تھا۔ فقیر نے رو کر کہا، سلیم میں نے تمہیں بہت دکھ دیا، مجھے معاف کر دو۔ سلیم نے اسے گلے لگا لیا، میں نے تمہیں اسی دن معاف کر دیا تھا جس دن تم نے میرا دل توڑا، کیونکہ میرا رب کہتا ہے جو معاف کرتا ہے وہی کامیاب ہے۔
یہی زندگی کا اصل سبق ہے۔ دنیا میں ہر انسان کے راستے پر امتحان بچھے ہوتے ہیں، کبھی بھوک، کبھی الزام، کبھی دولت کا فریب، کبھی دوسروں کی نفرت۔ مگر جو انسان سچ، صبر اور ایمان کے ساتھ چلتا ہے، اس کے لیے اللہ خود راستے آسان کر دیتا ہے۔ سلیم کی کہانی گاؤں گاؤں سنائی جانے لگی۔ لوگ کہا کرتے تھے، سلیم کی زندگی نے ہمیں سکھایا کہ قدم قدم پر امتحان ہے، مگر جو صبر کرے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔